عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ کتنا فرق ہے؟ آیا کہ عورت جو سجدہ میں جا کے لیٹ کے مطلب نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ بالکل مولانا عرفان حمید صاحب ہمیں بتائیں گے. جی مولانا. جی محترم، عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ عورت کا معنی پردہ ہے. بے شک. جو پردہ عام حالات میں ہونا چاہیے ویسے ہی نماز میں بھی ہونا چاہیے. بے شک. اس کی جو ہے حتیٰ کہ جو ٹخنے ہیں وہ بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے. عام حالات میں بھی ایسے ہی ہے اور نماز میں بھی ایسے ہی ہے. مردوں کو ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، عورتوں کو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم ہے. وہ عام حالات میں بھی ایسے ہی ہے. مردوں کے لیے بھی ویسے ہی عام حالات میں ہے، یعنی اپنے ٹخنے ننگے رکھیں. یعنی صرف حیا اور جسمانی ساخت کے متعلق تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ عورت جو ہے حیادار ہونی چاہیے. ویسے تو آدمی کو بھی، مرد کو بھی حیادار ہونا چاہیے، لیکن جو حیا پردے کے اعتبار سے عورت پر لاگو ہے، عورت پر نافذ ہے، وہ اور ہے. چونکہ عورت کا معنی پردہ ہے. اس پردے کی آڑ میں لوگ مرد اور عورت کی نماز میں فرق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل، نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز ادا کی ہے ویسے ہی نماز عورت ادا کرے گی، ویسے ہی نماز مرد ادا کرے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سجدہ کیا ہے ویسے ہی عورت بھی سجدہ کرے گی، ویسے ہی مرد سجدہ کرے گا. چونکہ یہ جو معاشرے میں عام ہے، عورت جو ہے سجدہ کرتے ہوئے اپنے بازوؤں کو جو ہے اپنی کوکھوں کے ساتھ لگا لیتی ہیں اور چمٹ کر، سمٹ کر اور زمین کے ساتھ لگ کر سجدہ کرتی ہیں. ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں ایسی عورت کو یا ایسے مرد کو جو سجدہ کرتے ہوئے، نماز میں سجدہ کرتے ہوئے اپنی کوکھوں سے اپنے بازوؤں کو جدا نہیں کرتا اور زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرتا ہے، ایسے شخص کو یا ایسی میری بہن کو یا ایسی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس جانور کا منہ اگر برتن میں ڈل جائے، وہ جانور منہ برتن کو لگا دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے. 6 مرتبہ پانی کے ساتھ اور 1 مٹی کے ساتھ اس کو مانجا جائے تب جا کر وہ برتن پاک ہوتا ہے. ایسا جانور جس کو کتا کہا جاتا ہے. اس لیے جو ہے نماز ہماری ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے. چونکہ عورت کے لیے کوئی نبی عورت بن کر نہیں آیا اور مرد کے لیے بھی کوئی عورت یا مرد الگ طور پر نہیں آیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خاتم النبیین کا تاج رکھا ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سارے انبیاء کی اختتام پر پہنچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور عورتوں کے لیے بھی ویسی ہی نماز ادا کرنی چاہیے. اس لیے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ویسے ہی مرد رکوع کرے گا، جیسے آپ نے سجدہ کیا ویسے ہی مرد سجدہ کرے گا، ویسے ہی عورت سجدہ کرے گی اور رکوع کرے گی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چمٹ کر سجدہ کرنے سے بالکل منع کیا گیا. جی بالکل. ناظرین، مولانا عرفان حمید صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس حوالہ سے عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، اور بالکل انہوں نے ایک بات کہی وہ بالکل ایسی ہے، حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے اسوہ حسنہ ہیں اور آئیڈیل ہیں. اور جو سنت ہے، سنت کا معاملہ پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جو سنت ہے وہ مرد نے بھی اپنانی ہے، عورت نے بھی اپنانی ہے، بچے نے بھی اپنانی ہے، بڑے نے بھی اپنانی ہے، سب نے سنت تو اپنانی ہے. جی بالکل. ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات، قیمتی سوالات اپنے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں لازمی کریں. آپ کے جوابات لے کر جلد حاضر ہوں گے. السلام علیکم.